نبی کریم علیہ السلام کے ولادت کا مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے سورہ نون والقلم کی آیہ مبارکہ آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شک و شبہ حبیب تم عظیم خو و خصلت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی خصلت کو، ان کی خو و عادت کو عظیم فرما رہا ہے۔ ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق خے کے فتح زبر کے ساتھ، اور خلق خا کے پیش کے ساتھ۔ خلق کا معنی ہے ظاہری شکل و صورت، ظاہری شکل و صورت یہ خلق کہلاتا ہے، اور باطنی سیرت و کردار یہ خلق کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ظاہر کو بھی حسین کیا، اور اپنے حبیب کے باطن کو بھی عظیم کیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے تھے اور آئینے میں اپنی صورت، اپنا حسن و جمال دیکھتے تھے، تو لبوں پر یہ کلمات جاری ہو جاتے تھے الحمدللہ الذی حسن خلقی و خلقی، کہ تمام تعریفیں، ساری خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس ذات نے میرے خلق کو بھی اچھا کیا اور میرے خلق کو بھی اچھا کیا۔ حسن خلقی و خلقی، میری ظاہری شکل و صورت کو بھی حسین بنایا اور میرے سیرت و کردار کو بھی حسین بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کا ظاہر یہ بھی حسن و جمال والا، اور آپ کا باطن، آپ کا کردار، آپ کی سیرت وہ بھی حسن و جمال والا۔ نبی کریم علیہ السلام جو دیکھتا وہ کہتا کہ ایسا حسن ہم نے نہیں دیکھا، ایسا جمال ہم نے نہیں دیکھا، ایسی خوبصورتی ہمارے نگاہوں سے نہیں گزری ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتا وہ آپ کے ظاہری حسن کی تعریف و توصیف کرتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ما رأینا شیئا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری نگاہوں نے، ہماری آنکھوں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو محمد الرسول اللہ سے حسین تر ہو۔ آپ سے بڑھ کر حسن والی کوئی چیز نہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 60 سال کفر میں گزارے ہیں، اور 60 سال انہوں نے اسلام میں گزارے ہیں۔ انہوں نے 120 سالہ عمر پائی ہے، 60 سال تک یہ کفر میں رہے اور 60 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ بہت بڑے جہان دیدہ، دنیا کو دیکھنے والے، جہان کو دیکھنے والے، انہوں نے حضور کی شان میں کہا کہ میں نے آپ جیسا حسن والا نہیں دیکھا۔
حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ طویل عمر میں نے گزاری ہے، لمبی زندگی میں نے گزاری، بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے خوب رو دیکھے، مگر حبیب آپ جیسا حسن و جمال والا میں نے نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا کہ حسان تو نے اگر کوئی حسن و جمال والا نہیں دیکھا تو یہ تیری آنکھ کی خامی ہے، یہ تیری آنکھ کا قصور ہے۔ حسن و جمال والے بہت ہیں، نہیں دیکھا تو تیری آنکھ کا قصور ہے۔ حسن و جمال والوں کی کمی کیا ہے؟ اگلے مصرعے میں اس کی تردید کر دی۔ اگلے مصرعے میں کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ آپ جیسا حسین و جمیل کہاں دیکھے، کسی ماں نے آپ جیسا جمال والا، آپ جیسا حسن والا جنا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ ظاہری شکل و صورت کی تعریف، اور اب باطن کی تعریف، اب اخلاق کی تعریف۔ یہ خلق کی تعریف تھی، خلق کے بعد اب خلق کی تعریف کرتے ہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ کوئی خامی آپ میں نہیں، کوئی کمزوری آپ میں نہیں، کوئی عیب آپ میں نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ جیسے ہی آپ نے چاہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنایا، جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنایا۔ آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی سیرت میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں۔ جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنایا۔ حضرت حسان کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری صورتیں ماؤں کے پیٹ میں بناتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے چاہے، اچھی صورت بنائے، صورت حسین بنائے، بد شکل بنائے۔ فرمایا جس طرح وہ چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں، ماؤں کے شکموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ ہم سب کی شکلیں صورتیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اور کیسی بنائی؟ جیسا اس نے چاہا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ماؤں کی رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ
تمام لوگوں کی شکلیں جیسی اللہ چاہے ماؤں کی رحموں میں اللہ بناتا ہے، مگر جب آپ کی باری آئی تو اللہ نے آپ سے پوچھا حبیب بتاؤ تمہیں کیسے بناؤں؟ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی بناؤں گا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے ہی آپ نے چاہا، کیا فرمایا؟ جیسے آپ نے چاہا۔ اور آیت قرآنی کیا ہے؟ کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہی شکل بناتا ہے، ویسے ہی صورت بناتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ، سب کی شکلیں اللہ نے جیسی چاہیں بنائی، مگر جب آپ کی باری آئی تو آپ سے پوچھا حبیب تمہیں کیسے بناؤں؟ جیسے آپ نے کہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور کی صورت حسن والی، جمال والی۔ یہ جو حضور کی ہتھیلیاں تھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہتھیلی کیسی تھی، کیا حسن تھا اس میں؟ کہتے ہیں یہ ہتھیلی ایسی نرم کہ ریشم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ماں مسستو دیباجتن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نہ کوئی ریشم دیکھا، نہ باریک ریشم، نہ نرم ریشم، نہ دبیز ریشم، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلی سے وہ زیادہ نرم ہو۔ حضور کی ہتھیلی مبارک ریشم سے زیادہ نرم، اور خوشبودار کیسی، خوشبو کیسا؟ فرماتے ہیں کہ ما شممت مسکن ولا عنبرن، نہ میں نے مشک نہ میں نے عنبر جو اعلیٰ ترین خوشبوئیں ہیں، نہ میں نے مشک نہ میں نے عنبر جو اعلیٰ ترین خوشبوئیں ہیں، ان کی خوشبو حضور کی خوشبو سے بڑھ کر نہیں دیکھی۔ نبی کریم کی خوشبو مشک و عنبر کے خوشبو سے بہتر خوشبو تھی۔ ہاتھ مبارک ایسے نرم تھے، لمبا قد نہیں تھا، قد چھوٹا بھی نہیں تھا، حسن و جمال درمیانہ قد۔ نبی کریم علیہ السلام کا قد نہ اونچا قد بہت لمبے، نہ چھوٹا قد، آپ کا قد درمیانہ قد، چہرہ مبارکہ ایسا کأن الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا کہ چہرہ مبارکہ میں سورج رواں دواں ہے۔ ایسا حسن ایسا جمال چہرے کا کہ سورج چہرے میں چل رہا ہے۔ ظاہر الوداع، بہت اچھی رنگت والے، اظہر اللون، حضرت انس کہتے ہیں اظہر اللون، بہت اچھی رنگت والی حضور کا جسم مبارک، بہت عمدہ رنگت، آنکھیں سرمگی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرما لگائے ہوئے، جسم سے خوشبو مہکتی تھی۔ راستے پر چلتے تھے تو راستہ معطر ہو جاتا تھا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس راستے پر حضور چلے۔ جس نبی کا میلاد شریف ہے اس کی ظاہری شکل و صورت کا حال یہ ہے، جس کی ظاہری صورت یہ، اس کا باطن کیا ہوگا؟ اس کے باطن کو کون جان سکتا ہے؟ اس کے باطن کو اللہ عظیم کہتا ہے۔ اللہ جس کو عظیم کہے، بڑا کہے، اس کی بڑائی کون بیان کر سکتا ہے؟ سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جن اکٹھے ہو جائیں، تمام فرشتے جمع ہو جائیں، وہ اس عظمت کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تو حضور کا جسم مبارک، ظاہری حسن،
اب اخلاق کی طرف آ جاؤ. وقت بہت ہو گیا ہے، حضرت صاحب بھی بیمار ہیں، بس ایک دو باتیں کر کے ختم کرنا ہے. اب حضور کے اخلاق کی طرف آ جائے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ اخلاق میں نے اور آپ نے بھی اپنانے ہیں. حضور کی میلاد صرف میلاد نہیں منانا ہے کہ بس میلاد شریف منا دیا اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. میلاد شریف کی ذمہ داری حضور کی تعلیمات پر، ہدایات پر عمل بھی ہے. مجھ سے پہلے جو صاحب تھے، میں نے سنا گاڑی میں کہ حضور کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. حضور کی سیرت، آپ کے تعلیمات، ان پر بھی عمل کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام بہت زیادہ سخاوت والے تھے. یہ جو باطن تھا یہ سخاوت کا دریا تھا، یہ سخاوت کا سمندر تھا. وہاں کنجوسی نہیں تھی معاذ اللہ، وہاں تنگ دلی نہیں تھی کہ وہاں تنگ دلی ہو. وہاں دل تنگ ہوتا ہو خرچ کرنے پر. میرے اور آپ کا تو دل تنگ ہوتا ہے، معمولی رقم کسی کو دے دیتے ہیں، اس پہ دل تنگ، دوبارہ وہ آئے تو پھر اس سے معذرت. ہمارا حال یہ ہے. اپنے حال کو بھی دیکھو اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بھی دیکھو، ان کی فیاضی بھی دیکھو، ان کی سخاوت بھی دیکھو. نبی کریم علیہ السلام کپڑا فروش کے دکان پہ آئے، کپڑا بیچنے والے. پہلے زمانے میں جو کپڑے بیچتے تھے وہ کپڑے بھی بیچتے تھے اور بنے ہوئے کپڑے بھی فروخت کرتے تھے. حضور نے قمیص خریدی 4 درہم کی، 4 درہم کی قمیص خریدی، وہ پہن لی دکان میں. اور جب دکان سے باہر نکلے، ایک صاحب نے دیکھا کہ حضور کے جسم پر نئی قمیص ہے، اچھی عمدہ قمیص ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اکسنی قمیصاً، یا رسول اللہ مجھے یہ قمیص پہنائے. کساک اللہ ثیاب الجنہ، اللہ آپ کو جنت کے کپڑے پہنائے. یہ قمیص مجھے پہنا دیجیے. اللہ آپ کو جنت کی قمیص پہنائے، جنت کے کپڑے پہنائے. نبی کریم نے قمیص اتار دی، اس کو پہنا دی. یہ حضور کی سخاوت، فیاضی. یہ نہیں فرمایا کہ قمیص کی مجھے حاجت ہے، ضرورت ہے مجھے، قمیص کی مجھے حاجت ہے، مجھے ضرورت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے قمیص اتاری اور اسے قمیص پہنا دی. پھر دکان میں گئے اور 4 درہم کی ایک اور قمیص خریدی اور وہ قمیص آپ نے پہن لی. 8 درہم خرچ ہو گئے. 4 درہم کی پہلی قمیص خریدی، وہ سوال کرنے والے کو پہنا دی. دوسری 4 درہم کی پھر قمیص خرید لی، وہ خود پہن لی. گھر سے حضور جیب میں 10 درہم لائے تھے، 10 روپے جیب میں لائے تھے. 8 روپے خرچ ہو گئے، 2 روپے باقی رہ گئے. جب دکان سے باہر نکلے تو دیکھا کہ بچی رو رہی ہے، دیوار سے لگی کھڑی رو رہی ہے، آنسو بہ رہے. حضور کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ نے وہ نرم دل بنایا تھا، وہ رحمت اور شفقت والا دل بنایا تھا کہ کسی کے آنسو، کسی کا دکھ، کسی کی پریشانی نبی کریم علیہ السلام سے نہیں دیکھی جاتی تھی. ایسے ہی میں نے اور آپ نے بھی اپنا دل بنانا ہے. دل کو پتھر نہیں کرنا ہے، دل کو فولاد نہیں بنانا ہے، دل کو چٹان نہیں بنانا ہے کہ کوئی اثر ہی نہ ہو دل پہ. لوگوں کے آنسو بہتے رہیں اور ہمارے قہقہے اٹھتے رہیں. ہم قہقہے لگائیں اور لوگ آنسو بہائیں.
مخلوق خدا پریشانی میں ہو اور ہمارے چہرے پر مسکراہٹیں ہوں، پھر امتی ہیں نبی کے؟ نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہونے کا دعویٰ پھر حقیقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، یا کھوکھلا دعویٰ ہے؟ پھر کھوکھلے دعوے نہیں کرنے ہیں کہ کھوکھلے دعوے کریں وہ جو حقیقت اور سچائی پر مبنی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے بچی کو دیکھا کہ آنسو بہہ رہے ہیں۔ کون ہے آنسو پہنچنے والے؟ نبی کریم ہے۔ کون ہے آنسو پہنچنے والے؟ نبی کریم کے سچے غلام ہیں، وہ آنسو پوچھتے ہیں۔ اور جو سچے نہیں وہ لوگوں کے آنسو نکالتے ہیں، آنسو بہیں ان کے، پریشانیاں ہوں لوگوں کی، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ راحتیں پیدا کرنی ہے، راحتیں پیدا کرو گے اللہ آپ کے لیے راحتیں پیدا کرے گا، اور لوگوں کو رلاؤ گے پھر آپ کو رلایا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں لوگوں کو رلا رہا ہوں، میں ایسے ہی رہوں گا، ایسا نہیں رہے گا۔ خوب چیخیں نکلیں گے، پھر خوب آنسو نکلیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام بچی کے پاس آئے، فرمایا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میری مالکہ نے آٹے کے لیے بھیجا تھا، 2 درم دیے تھے اس نے، اور وہ 2 درم جو آٹے کے لیے میری مالکہ نے مجھے دیے وہ مجھ سے گم ہو گئے۔ اب میں گھر نہیں جا سکتی، گھر جاؤں گی مالکہ پوچھے گی کہ آٹا کیوں نہیں لائی، میں کہوں درم گر گئے، گم ہو گئے، وہ میری بات پہ یقین نہیں کرے گی، مجھے سزا دے گی، مار پیٹ کرے گی، میرے ساتھ سختی کرے گی۔ نبی کریم علیہ السلام گھر سے کتنے روپے لائے تھے؟ 10، 8 خرچ ہو گئے، 2 باقی تھے، وہ 2 روپے اس کو دے دی۔ گھر سے وہ 2 درم لائی تھی آٹا خریدنے کے لیے، 2 درم اس سے گم ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے 2 درم دیے، فرمایا یہ لو اور آٹا خریدو اور جاؤ گھر۔ حضور علیہ السلام کسی کام سے گئے، کچھ دیر بعد واپس اسی راستے پر آئے تو دیکھا کہ بچی وہیں کھڑی رو رہی ہے۔ حضور پھر اس کے پاس گئے، خبرگیری کرنا کس کی؟ کمزوروں کی، بچیوں کی۔ ہم بھی کرتے ہیں، کسی بچے کو روتا ہوا دیکھا، کبھی پوچھا ہے کہ کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ کبھی کان پر جو رینگی ہے، پڑوس کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے کہ اس کا دودھ نہیں ہے، اس کے جوتے نہیں ہیں، اس کے کپڑے نہیں ہیں، وہ کھانے کا کچھ چاہتا ہے، گھر میں وہ نہیں ہے، ماں باپ اس کو مہیا نہیں کر سکتے۔ کبھی خیال کیا ہے؟ ان کانوں کو کھولنا ہے، ان کانوں سے ان آوازوں کو سننا ہے، اس دل کو موم بنانا ہے۔ یہ دل موم ہو، یہ چٹان رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، بربادی ہے۔ پھر جو دل پتھروں کی طرح ہیں وہ دل برباد اور تباہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تم دلوں کو پتھر بنا رہے ہو۔ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے پانی بہتا ہے، وہ پتھر بناؤ دل کو جس سے پانی بہے، فیض جاری ہو جس سے۔ کچھ پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے اوپر سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں۔ تم نے اپنے دل کو اس پتھر کی طرح نہیں بنایا جو اللہ کے خوف سے لڑک کر آتا ہے۔ کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خشیت اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو نے اپنے دل کو اس پتھر کی طرح نہیں بنایا۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ کہ کیسا دل بناؤ گے؟ ایسا دل
کہ جس سے رحم و کرم کی نہریں نہ پھوٹتی ہوں، ایسا دل تم نے بنانا ہے اپنا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کی خشیت اور خوف سے لڑک آتے ہیں۔ تو دل کو اس پتھر کی طرح نہیں بنائے گا جو اللہ کے خوف سے لڑک کے آتا ہے، اوپر سے نیچے گرتا ہے۔ اپنے دل کو ایسا بناؤ، حضور کا ایسا نرم دل ہے۔ پھر بچی کے پاس آئے اور پھر آ کے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو 2 درہم مل گئے، تم نے آٹا کیوں نہیں خریدا؟ اس نے کہا کہ درہم مل گئے، آٹا نہیں خریدا، اور رو اس لیے رہی ہوں کہ بہت دیر ہو گئی، اب میں گھر جاؤں گی آٹا لے کر، تو گھر کی مالکہ اور گھر کا مالک وہ پوچھیں گے کہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہاں تھی تو؟ اتنی دیر تو نے کہاں لگا دی؟ میں کیا جواب دوں گی؟ اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور پھر وہ مجھے ماریں گے، سخت سس کہیں گے، دل باتیں سنائیں گے۔ نبی رحمت نے فرمایا، صاحب خلق عظیم نے فرمایا کہ تو رو مت۔ اس کے آنسو پہنچے اور فرمایا کہ تیرے ساتھ محمد تیرے گھر جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے آپ کے نبی کی شان، یہ ہے آپ کے نبی کا مقام۔ ہم اور آپ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہم اور آپ نے کون سے راستے اختیار کر لیے؟ صرف مال کمانے کے راستے، جھوٹ بول کر، فریب دے کر، ملاوٹیں کر کے کہ بس مال کماؤ، 2 نمبری کام کرو۔ رحمت للعالمین کیا سکھا رہے ہیں؟ انسانیت کے ساتھ کیسی محبت سکھا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تو رو نہ، تیرے ساتھ میں تیرے گھر جاؤں گا، تیرے گھر چھوڑ کے آؤں گا، تیرے مالک اور تیری مالکہ کو بتاؤں گا کہ اسے کچھ نہ کہنا، اس کو دیر ہو گئی، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ حضور اس کو ساتھ لے کے گھر پہنچے۔ یہ کام میں اور آپ کرتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے اندر چیزیں؟ کدھر ہے؟ حضور سے محبت کدھر ہے؟ کون سی محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں؟ حضور سے محبت یہ ہے، آپ کے اخلاق، عادات، بندگان خدا کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے دکھ درد میں شرکت۔ حضور مکان پہ پہنچے بچی کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام نے گھر والے کو سلام کیا۔ حضور کا طریقہ، جب گھر پہ جاؤ تو گھر والے کو سلام کرو، جب کسی کے دروازے پہ جاؤ تو اس کا نام مت لو، پہلے سلام کرو پھر نام لو۔ حضور نے سلام کیا اور اندر انہوں نے حضور کی آواز پہچان لی کہ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی آواز ہے۔ یہ سلام تو ہم پر حضور نے کیا ہے۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، کچھ دیر حضور کھڑے رہے، پھر دوبارہ سلام کیا۔ وہ خوش کہ اللہ کے نبی ہمیں سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل البیت، گھر والوں تم پہ سلام ہو۔ آپ نے پہلی بار سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، خوش ہو گئے۔ دوبارہ پھر حضور نے سلام کیا، پھر دروازہ نہیں کھولا۔ تیسری بار نبی کریم علیہ السلام نے سلام کیا، اب انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے سلام کیا پہلی بار، دوسری بار،
تم نے دروازہ نہیں کھولا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی عادت مبارکہ یہ ہے، آپ کی خصلت اور آپ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ آپ جب کسی مکان پہ تشریف لاتے ہیں تو 3 بار سلام کرتے ہیں۔ پہلی بار سلام کرتے ہیں، دروازہ کھل گیا تو ٹھیک ہے، ملاقات ہو گئی گھر والے سے۔ نہیں کھلا تو کچھ دیر بعد پھر سلام کرتے ہیں، پھر دروازہ کھلا تو ٹھیک ہے، نہیں کھلا تو تیسری بار پھر سلام کرتے ہیں، اور تیسری بار سلام کے بعد دروازہ نہیں کھلتا تو آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ پھر بار بار سلام نہیں کرتے کہ بار بار سلام کریں، بار بار دروازہ کھٹکھٹائیں۔ 3 بار دروازہ کھٹکھٹانا ہے، 3 بار گھنٹی بجانی ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اب سلام نہیں ہے، گھنٹی ہے، یا دروازے کی کنڈی بجانی ہے۔ 3 بار گھنٹی بجانی ہے، 1 بار بجائی انتظار کر لے، گھر والا آتا ہی نہیں آتا، نہیں آئے دوبارہ گھنٹی بجائی، نہیں آتا تیسری بار گھنٹی بجائے، تیسری بار بھی نہ آئے، تب 4تھی بار گھنٹی نہ بجائے، اپنے گھر کو چلے جائے۔ اب یہ سمجھ کے جائیں کہ گھر والا ملنا نہیں چاہتا ہے، گھر والا کسی کام میں مصروف ہے، کسی ضرورت میں ہے، وہ اس وقت ملنا نہیں چاہتا ہے، اور ہم اور آپ دروازے توڑتے رہتے، لگے رہتے۔ جب تک اندر سے آدمی نہیں آئے گا اس وقت تک ہم دروازہ نہیں چھوڑتے، گھنٹی پر ہماری انگلی لگی رہتی ہے۔ کیا تعلیم سکھاتا ہے آپ کو آپ کا نبی؟ کیا تعلیم سکھاتا ہے؟ ہمیں وہ انسان بنا رہے ہیں، اور ہم انسانوں والے کام چھوڑ کر حیوانوں والے کاموں کو کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو خلاف عقل ہے۔ حضور کس لیے دنیا میں آئے؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں علم دے دیں، تمہیں علم کی روشنی میں لے آئے، جو چیزیں تم نہیں جانتے تمہیں وہ سکھائیں اور بتائیں، جو تمہارے فائدے کی ہیں وہ تمہیں بتائے، جو تمہارے نقصان کی ہیں وہ تمہیں بتائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ کہ لوگوں کو دانائی سکھائیں، عقل کی باتیں سکھائیں، لوگوں کو دانشور بنائیں، لوگوں کو عقل والا بنائیں، انہیں اچھی باتیں سکھائیں۔ اچھی بات یہ ہے یا دروازے کو پیٹنا بار بار؟ کون سی اچھی بات ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ کہ دروازے کو بار بار پیٹیں، گھنٹی پر انگلی رکھ دیں اور گھنٹی جلا دیں، وہ گھنٹی بجتی رہے اور جل جائے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ نبی کریم عقل سکھاتے، اچھی باتیں سکھاتے۔ اس گھر والے نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی عادت طیبہ یہ ہے کہ 1 بار سلام کرتے ہیں، دوبارہ پھر آپ سلام کرتے ہیں، تیسری بار سلام کرتے ہیں، اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس چلے جاتے ہیں۔ جب آپ نے پہلی بار سلام کیا تو ہمارے دل کھل گئے کہ اللہ کا نبی ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے، اور اللہ کا نبی ہمیں سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ اللہ کا نبی اس گھر کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے کہ اس گھر والے پہ سلام ہو۔ ہمیں پتہ تھا کہ آپ پھر سلام کریں گے، ہم نے دروازہ نہیں کھولا، جان بوجھ کے نہیں کھولا۔ فرمایا ہم نے دوسری بار دروازہ نہیں کھولا، جان بوجھ کر نہیں کھولا کہ آپ پھر ہمیں سلامتی کی دعا دیں، پھر آپ سلام کریں۔ تیسری بار جب آپ نے سلام کیا تو اب ہمیں پتا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں گے۔ اب اگر دروازہ نہیں کھولیں گے تو 4تھی بار آپ سلامتی کی دعا نہیں دیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ دروازہ کھول دیا۔ حضور نے اور پوچھا انہوں نے یا رسول اللہ کیسے تشریف لائے؟ ہمارے گھر پہ، ہمارے مکان پہ آپ کس طرح اور کیوں کر تشریف لائے؟ آپ نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کو لایا ہوں، اس بچی کو لایا ہوں۔ یہ بچی ڈر رہی تھی، رو رہی تھی کہ میرا مالک اور میری مالکہ دیر ہونے کی بنا پہ مجھ سے باز پرس کرے گی، پوچھ گچھ کرے گی،
میں اس کو لایا ہوں کہ اس کو تم کچھ کہو نہیں۔ یہ سن کر ان کے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے گھر کو بڑی عزت دی، آپ کے قدم ہمارے گھر آئے، ہم اس باندی کو، اس لڑکی کو آپ کے آنے کی بنا پر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتے ہیں۔ اب یہ باندی نہیں ہے، اب یہ آزاد ہے۔ اب اس پر ہمارا حکم نہیں چلے گا، اب اس پر اپنی ذات کا اور اپنے نفس کا حکم چلے گا۔ ہم نے اسے آزاد کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں دعائیں دی اور فرمایا کہ دیکھو 10 دراہم میں کتنی برکت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میں گھر سے 10 درہم لے کے نکلا تھا، 10 روپے گھر سے لے کے نکلا تھا، فرمایا کتنی برکت ہو گئی۔ اللہ نے ایک حقدار کو ان 10 دراہم میں قمیص بھی پہنا دی، غریب کو بھی قمیص مل گئی، اور اس 10 دراہم سے اپنے نبی کو بھی قمیص پہنا دی کہ نبی نے بھی قمیص پہنی ہوئی۔ اور جو 2 دراہم بچے اس سے اللہ نے اس معصوم بچی کو آزادی کا اس کے لیے ذریعہ بنا دیا، یہ آزاد ہو گئی۔ فرمایا کتنی برکت دی اللہ نے 10 دراہم میں۔ حضور ایسے فیاض ہیں، ایسے سخی ہیں، حضور بے پناہ سخاوت کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے، کوئی چیز لاتے، حضور ان کو سونے اور چاندی سے مٹھی بھر کے دیتے تھے، سونا چاندی مٹھی بھر کے انہیں عطا کرتے تھے۔ حضور کے لیے خاتون نے چادر بنائی، بہت عمدہ چادر، اعلیٰ چادر، حاشیوں والی، کناروں والی عمدہ چادر۔ خاتون نے کہا یا رسول اللہ، یہ چادر میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ اس چادر کو اڑا کریں۔ حضور نے اس چادر سے تہمت باندھی اور تہمت باندھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ نمازیوں میں سے، حاضرین میں سے ایک شخص نے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بہت عمدہ چادر ہے، یہ مجھے عطا کر دے، یہ مجھے دے دے۔ حضور علیہ السلام اسی وقت گھر گئے اور گھر جا کر اس کو اتارا، دوسری تہمت پہنی اور طے کر کے اس کو لے آئے اور اسے دے دی۔ لوگوں نے اس کو کہا یہ کیا کیا تو نے؟ تو جانتا نہیں ہے حضور کی عادت کہ حضور نہ نہیں کہتے، حضور کی زبان پر نہ نہیں آتا۔ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، آپ اس کا سوال پورا کرتے ہیں، اور اس چادر کی حاجت حضور کو تھی، تو دیکھتا نہیں ہے؟ کیوں تو نے یہ چادر مانگی؟ کیوں تو نے اس کو ہاتھ لگائے کہ یہ عمدہ چادر ہے؟ تو جانتا نہیں حضور کے مزاج اور طبیعت کو کہ ہاتھ لگاؤں گا اور عمدہ کہوں گا تو حضور یہ مجھے دے دیں گے؟ حضور کی طبیعت یہ۔ اس نے کہا کہ یہ چادر میں نے اس لیے مانگی ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا، میں وصیت کروں گا اپنے عزیزوں کو کہ مرنے کے بعد مجھے اس چادر میں کفنایا جائے۔ اس چادر میں کفن ہو گئی تو امید ہے کہ بخشش ہو جائے گی، یہ بخشش کی امید ہے میرے لیے۔ حضور لا نہیں کہتے تھے، حضور سے جو مانگا گیا آپ نے جواب میں لا نہیں فرمایا، نہیں فرمایا کہ میں یہ چیز نہیں دیتا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں لا ہے۔ کلمہ طیبہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ لفظ لا سے۔ لا کے معنی نہیں، لا الہ، کلمہ طیبہ لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ
سوائے الہ برحق کے، سوائے اللہ کے۔ کلمہ طیبہ میں کیا ہے شروع میں؟ لا۔ کہتے ہیں حضور کلمہ طیبہ میں ہی لا کہتے تھے۔ آپ کی زبان پر جو لا آتا تھا وہ کلمہ طیبہ میں آتا تھا، کلمہ شہادت میں آتا تھا۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ، وہاں بھی لا ہے۔ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے علاوہ، اس کے علاوہ آپ کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا۔ کسی نے کچھ مانگا ہو، کسی نے سوال کیا ہو، آپ نے لا نہیں فرمایا، نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا، یہ چیز میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ حضور سے جو مانگا جاتا عطا کرتے تھے، اور لوگ حضور کے دیوانے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی وہ ہے کہ جو لوگوں کو بے پناہ دولت عطا کرتا ہے، بے پناہ مال لوگوں کو دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے لوگ جو محبت کرتے تھے آپ کے اعلیٰ کردار اخلاق کی بنا پہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کنجوس ہے بہت، قریب مت جاؤ اس کے، کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کنجوسی اختیار کرنی ہے یا فیاضی اختیار کرنی ہے؟ کیا اختیار کرنا ہے؟ اس جلسے کا حاصل کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ محمد زبیر نے جو اتنا خرچہ کیا ہے، اس خرچے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ کنجوسی کریں گے یا فیاضی کریں گے؟ سخاوت کریں گے یا دل کو سخت بنا کے رکھیں گے؟ فیاضی کریں گے، سخاوت کریں گے، دریا دل بنیں گے، دل کو دریا بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین دریا دل تھے، رحمت للعالمین وہ نرم دل تھے، وہ فیاض تھے، وہ سخی تھے، اور ان کا رب ان سے بڑھ کر سخی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کون ہے سب سے بڑا سخی؟ فرمایا سب سے بڑا سخی میرا رب ہے، اور رب کے بعد جو سخی ہے وہ رب کا یہ حبیب ہے۔ سب سے بڑا سخی رب، اور رب کے بعد جو سخی ہے وہ رب کا حبیب ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور کی سیرت تو بہت لمبی ہے، سخاوت کے واقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن دیر بہت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی سود بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔